سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا. بے قابل قدر دوستوں، اس وقت بڑی سی ذکر ہوتی ہے. آج دو عمل آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں اور وہ بیماریوں کے علاج کے. ایک عمل تو عالمان اہل بیت جو ہمارے ہاں بھی مسلم اور بزرگ شخصیات ہیں، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا زین العابدین، سیدنا امام باقر، سیدنا حضرت جعفر صادق باقر. ایک عمل ان سے منقول ہے اور وہ بڑی عجیب روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ عمل بتایا کہ آپ کی امت کا جو شخص کسی بھی شدید تکلیف، بیماری اور مرض کے لیے، ایسی بیماری جو موذی مرض ہو، لا علاج مرض ہو، ڈاکٹر اس سے تنگ آ چکے ہوں، تو جو شخص اس عمل کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلائے، جیسی تکلیف ہو اللہ اسے شفا عطا فرمائے. عمل کیا ہے وہ نوٹ کر دو. ہر عمل کی ابتدا اتحاد مشرف جو ہے یہ طاقت ضرور پڑھنا. درمیان میں پڑھنے کا عمل یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ 70 مرتبہ، پہلی چیز. دوسرا آیت کرسی 70 مرتبہ. سورۃ فاتحہ 70 دفعہ، آیت کرسی 70 دفعہ، سورۃ اخلاص 70 مرتبہ. سورۃ فلق 70 دفعہ، سورہ ناس 70 دفعہ. یہ 5 چیزیں ہیں: الحمد، آیت الکرسی، اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ان 5 چیزوں کی اہمیت کو آپ سمجھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. آیت الکرسی شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص تحفہ عطا کیا گیا جو حضرت آدم سے عیسیٰ تک تشریف لیا. سورہ اخلاص اتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھا جائے تو تہائی قرآن کا اجر ملتا ہے. بلکہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا. صحابہ خوش ہو گئے کہ حضور کی زبان سے 10 پارے قرآن میں سنیں گے، تہائی قرآن سنیں گے. تو حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے سورہ اخلاص پڑھی اور پھر اتر گئے. صحابہ نے کہا کہ وعدہ تو تہائی کے پڑھنے کا تھا. فرمایا جو شخص اس کو پڑھ لے اللہ اسے تہائی قرآن پڑھنے کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور 3 دفعہ پڑھ لے تو پورا قرآن پڑھنے کا اجر عطا فرماتے ہیں. معوذتین کی اہمیت آپ سمجھتے ہیں. جادو، جن، آسے یا کسی قسم کی نظر بد، اس کی حفاظت کے لیے اس سے بہتر عمل کوئی نہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے ہیں کہ احکامات قرآن تو صورت اخلاص پر ختم ہو جاتے ہیں. یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں یہ استعاذے کی ہیں کہ انسان اللہ سے پناہ مانگے، اللہ کی امان میں آئے اور اس کی حفاظت میں آئے. یہ اس کے لیے. تو یہ ساری چیزیں 70 دفعہ پڑھنی کس چیز پر ہے؟ ماء المطر، بارش کا پانی. بارش کا پانی اکٹھا کریں، ایسا پانی جس کے چھٹے زمین پر نہ پڑے، یعنی اوپر سے آ رہا ہے تو آپ اسے اوپر ہی کہیں محفوظ کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ
کھلے برتن 2-4 رکھنے جب بارش ہو رہی ہے، بڑے بڑے تھال پتیلے یا کھلے ٹب برتن جو کھلے ہوں جن میں پانی زیادہ آ سکے۔ اور اس کی آسان شکل ایک یہ ہے کہ چرپائی کو اگر الٹا ڈال دیا جائے اور اس کے چاروں پاؤں کے ساتھ ایک چادر باندھ دی جائے، ادھر بھی ادھر بھی، اور درمیان میں اس کے جھول ہو، تو وہ جتنا پانی آئے گا اس میں آئے گا، اور بڑی بارش آئے گی تو پھر اکٹھا ہو کے درمیان سے نیچے گرے گا، اور نیچے آپ برتن رکھ لیں تو وہ چھن کر صاف ہو کر اس میں آ جائے گا۔ یہ پانی ہے۔ تو اس پانی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پانیوں کو برکت والا کہا، ان میں سے زمزم کو، ماء البدر اس پانی کو، وضو کے بچے ہوئے پانی کو، مومن کے جوٹے کو آپ نے شفا فرمایا ہے، ان میں سے ایک پانی یہ ہے۔ تو اس پانی پر دم کر کے یہ اتنا پانی اکٹھا کر لیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ 40 دن تک مریض پیتا رہے، اور اگر تھوڑا ہو تو کم از کم 7 دن ضرور پیے۔ یہ اس پانی پر یہ ساری چیزیں پڑھ کے دم کریں، دم کر کے اس پانی کو رکھ لیں، اور خالی پیٹ صبح سویرے مریض کو وہ پانی پلائیں، 7 دن پلائیں۔ حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کسی آدمی کے کسی رگ و ریشے میں جو بیماری ہوگی اس عمل کے پڑھنے سے اور اس پانی کے پینے سے اللہ وہ بیماری نکال لیں گے۔ مجھے 2000 میں دل کی تکلیف ہوئی تھی اور شدید ہوئی تھی، اور جو میرے پرانے ساتھی ہیں ان حضرات کو پتہ ہے، یہ بیٹھے ہیں ہمارے بھائی عبدالکریم صاحب بھی، کہ میں پورا سال اس کیفیت میں رہا کہ نہ کہیں سفر کر سکتا تھا، نہ تقریروں پہ جا سکتا تھا، مسجد میں آنا بھی مشکل تھا، ساری بات۔ تو یہ عمل ان دنوں کے بزرگ سے مجھے ملا۔ بارشوں کا موسم آیا تو میں نے پانی اکٹھا کیا۔ اب ہر موسم میں پانی اکٹھا کرتا ہوں اور اسے پڑھ کر اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں، اور سب سے پہلے اسے خود کم از کم 7 دن استعمال کرتا ہوں، پھر اسے رکھ لیتا ہوں کہ کسی ضرورت مند کو ضرورت پڑ سکے۔ جلال پور پیر والا ہے، یہ ہمارے ملتان کے قریب ایک قصبہ ہے، اب تو تحصیل ہے، بہت بڑا شہر ہے، موٹر پیپر ہے۔ وہاں ہمارے ایک دوست رہتے تھے ملک نور احمد بھٹا قوم سے تعلق، ان کو کینسر ہو گیا، سر، چہرہ، داڑھی کے سارے بال سے۔ مجھے کسی نے اطلاع دی کہ بہت تکلیف میں ہے، اور جیسے دوست کو یاد کرتا ہے، آپ کا اس کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے، وہ میٹرک پڑھتا تھا، میں ان دنوں نیا مولوی بنا تھا، تو بسوں پہ سفر ہوتے تھے تو میں جلال پور جاتا، وہ وہاں سے سائیکل پر مجھے اپنی بستی اٹھا کے لے جاتا جو وہاں سے 12-13 کلومیٹر تھی، اور تقریر کرواتا، تو واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، دوسرے دن ہم واپس آتے تو وہ اٹھا کے لے جاتا، لے آتا تھا۔ اس کا بتایا شدید بیمار ہے، میں چلا گیا، اس کی عیادت کی، خیر خیریت پوچھی، لیکن پوزیشن اس کی یہ تھی کہ اس کے رشتہ داروں نے اس کو سلایا ہوا تھا، اس کے ہاتھ سیدھے کیے ہوئے تھے، اس کے پاؤں یوں سیدھے کیے ہوئے تھے، اور اس کا چہرے کا رخ یوں کعبے کی طرف کر کے چرپائی ایسے ڈالی ہوئی تھی جیسے آدمی پر نزع کی کیفیت ہو اور آخری کیفیت ہو۔ اتفاق سے میرے پاس یہ پانی پڑا ہوا رکھا تھا، میں پانی اٹھا کر لے گیا۔ خیر خیر یہی کچھ ہو سکتی ہے، آدمی کیا کر سکتا ہے۔ تو اس کا والد اس کے سرانے بیٹھ کر رو رہا تھا، اس کے بھائی رو رہے تھے، بچے اس کی چیخ چلا رہے تھے، اور میں بذات خود بہت نرم دل کا ہوں اور کمزور دل کا ہوں، یہ میری کمزوری ہے، کہیں مجھے آزمانا نہ، تو میں خود ایسے مریض کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اس کے اوپر کھڑا ہونا تو بڑی دور کی بات۔ میں جب وہاں گیا تو میرا خود سر چکرانے لگ گیا، تھوڑی دیر رک کے نہ جی، میں پھر ویسے کچھ پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا، میں واپس آیا، گاڑی سے میں نے وہ پانی نکالا، وہ کین بھری ہوئی تھی، وہ کین میں نے ان کو دی، میں نے کہا اس کو پلائیں، اور جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بات نہیں،
وہی سمجھ رہے تھے شاید اس کا آخری وقت ہے اور اس کی نزا کی کیفیت ہے، ہچکی لگی ہوئی ہے تو اس کی موت کا وقت ہے۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں، بیماری کی کیفیت ہے، چونکہ کینسر کی تکلیف تھی اسے۔ تو انہوں نے جی وہ پانی پلانا شروع کیا۔ الحمدللہ اب بھی وہ ہے اور صحت مند ہے اور باحیات ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اس نے اپنے ایک بیٹے کی شادی کی، اس شادی پہ صرف میں نہیں گیا بلکہ اس کا میرے ساتھ اتنا محبت کا تعلق ہے، اس نے کہا بچوں کو بھی لے آئے۔ تو یہ میرا بیٹا ساتھ، اس کے بچے، میرے بچے، ہم سب لوگ گئے اور وہاں 3 دن اس کے بعد ٹھہرے۔ وہ بڑی محبت کرتا ہے، اس کا اہم مہمان ہی اس وقت میں تھا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ عمل بہت اہم ہے اور بڑا مهم ہے، اور جب بھی کوئی ایسا موقع ملے تو آپ پانی اکٹھا کر لیا کریں اور مریضوں کو کہا کریں یہ پانی اکٹھا کر کے لاؤ، ہم تمہیں پڑھ کے دیتے ہیں، اور پورے اعتماد سے پڑھو اور ان کو یقین دلوا کر پلاؤ، انشاءاللہ صحت یاب۔ ایک دفعہ میں دین پر شریف حضرت میاں صاحب کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، تو میاں صاحب نے نا مجھے پانی دیا، کہنے لگے پانی پی کے بتاؤ کس چیز کا ہے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ وہ میں تو روزانہ پیا کرتا تھا، تو میں نے پہلا گھونٹ بھر کے کہا جی، میں نے کہا یہ تو بارش کا پانی ہے۔ کہنے لگے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو میں نے پھر یہ عمل بتایا حضرت بہت محسوس ہوئی، پھر حضرت نے نا اس وقت لکھ لیا کہ یہ آپ نے بڑا اچھا عمل بتایا ہے۔ تو اس میں کوئی چیز غیر شرعی نہیں۔ بارش کے پانی کی حضور نے خود یعنی اس کا شفا یابی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو فی فاتحۃ شفاء من کل داء حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ آیت الکرسی کے متعلق اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے، اور اللہ نے اس میں تمام بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ اور کل بھی کوئی ساتھی میرے خیال بیان میں کہہ رہا تھا، اور حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص ہر نماز کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتا ہے تمام آفات سے اللہ اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ سواری میں بیٹھتے ہوئے پڑھے تو حادثے سے محفوظ رہتا ہے، اور اس دن اگر اللہ کے ہاں اس کی موت ہے تو جنت میں داخلے کے لیے سوائے موت کے اور کوئی چیز درمیان میں آڑ نہیں ہوتی، جو نکلتی ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو روح نکلتی ہے تو اور پھر اس طریقے سے آخری 2 صورتیں بھی۔ تو ایک تو یہ عمل تھا جو آپ کو لکھوانا تھا۔ ایک دوسرا عمل آج میرے خیال ہے ان کی، میں بدبختی تو نہیں کہتا لیکن ان کے مقدر میں نہیں تھا، جو آج یہاں نہیں ہے، اور وہ بڑا اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ چاند کی پہلی جمعرات، آج پہلی جمعرات ہے، ایک درود شریف ہے وہ بڑا عجیب ہے، اس کا نام ہی درود شفا ہے، صرف بیماری کے لیے وہ پڑھا جاتا ہے۔ اس رات کو، آج کی رات، جس کا جی چاہے اور جس وقت پڑھنا چاہے، اب سے لے کر فجر تک، پوری رات میں سے جب بھی چاہے پڑھ لے۔ اس کی ایک زکوٰۃ ہے، یعنی اس کی ایک تعداد متعین ہے، اتنی دفعہ پڑھ کر دعا مانگ لینا، اور پھر اس کے بعد اس کے استعمال کا طریقہ میں صرف ان کو بتاؤں گا جو یہ عمل پڑھیں گے، باقیوں کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کو فائدہ نہیں ہے۔ تو جو آج یہاں ہیں اور جن کو میں بتا رہا ہوں وہ عمل، وہ درود لکھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داع و دواء، داع دال الف داع، داع و دواء، بعدد کل داع و دواء۔ دا حمزہ کے ساتھ یہ بیماری کو کہتے ہیں، اور دوا یہ علاج کو کہتے ہیں، کہ اے اللہ جتنی بیماریوں کی تعداد ہے کائنات میں، اور جتنی اس کی دوائیں تو نے بنائی ہیں، اتنی مقدار میں اپنے نبی پر رحمت بھیجی۔ اب یہ کیسا درود ہے کہ حضور کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی جا رہی ہے کہ تجھے تو ویسے محبوب ہیں اور تو ہر وقت ان پہ درود بھیجتا ہے، مریض ہم ہیں، ہماری ضرورت ہے،
تو اللہ ہماری ساری کائنات کی بیماریوں اور ساری کائنات کی دوائیوں کی مقدار میں اپنے نبی پر درود بھیجے. بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. یاد ہو جائے گا نا؟ کوئی مشکل نہیں، آسان ہے. اس درود شریف کو اس رات کو 1400 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے. ایک جگہ بیٹھ جائیں، اکیلے ہو کے بیٹھ جائیں، ساتھیوں سے مجھ سے کوئی بات نہ کریں اور اس کو پڑھ لیں. رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سوتے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح تہجد کے وقت بھی. رات یہی ہے اور یہ مہینے میں ایک دن آتا ہے. پھر یہ چونکہ ماہ شعبان کی رات ہے اور یہ مہینہ ان بابرکت رہی مہینوں میں سے ہے جن کی حضور نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے، اور بالخصوص اس مہینے کو فرمایا کہ رجب اور شعبان کے درمیان، رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے اور یہ میرا مہینہ ہے. تو حضور پر آپ اس میں درود پڑھیں. جب درود شریف پڑھ لیں گے تو کل انشاءاللہ ان دوستوں کو میں اس کی اجازت دوں گا اور اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کو بیماری کے لیے کیسے ادا کرنا ہے. بس ایک دفعہ اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، پھر باقی اتنی تعداد نہیں، وہ 3-4 دفعہ پڑھ کے اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل ہے پڑھنے کا، وہ پڑھ کر تم کر کے دیں. تجربہ کر لیں. سر میں شدید درد ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور اسی درود کو اسی ترتیب سے پڑھ کے آپ بشرطے کہ اس کے عامل ہوں، یعنی یہ 1400 مرتبہ پڑھا ہو، اس پہ پھونک مارے، اسی وقت افاقہ ہو جائے. زوردار داڑ میں درد ہو، اسے کہیں ہاتھ رکھیں اور یہی درود اس ترتیب سے پڑھیں اور اس کے ساتھ جو عمل بتاؤں گا وہ پڑھیں اور اسے پھونک مارے، اسی وقت درد ختم ہو جائے. کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، اس درود کو پڑھیں. تو آج کوشش کریں جن جن ساتھیوں کو اللہ توفیق دے، موقع ملے اور جو امت کی ضرورت سمجھتا ہو تو وہ پڑھ لیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. پھر میں اس کی ترتیب آپ حضرات کو بتاؤں گا. اب ہم ذکر کر لیں. جو پہلا بارش کے پانی والا یہ نہار منہ پینا ہے؟ ہاں یہ نہار روزانہ پینا ہے، کم از کم 7 دن، زیادہ جتنی ہو سکے. اس میں وہ دوسرا پانی ڈال کر نہیں، پانی نہیں ملانا، کوئی پانی نہیں ملانا، حتیٰ کہ زمزم بھی نہیں ملانا. زمزم کی اپنی وہ عظمت ہے، وہ بغیر کسی چیز کے پڑھے بھی پی لو تو شفا ہے.